الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، ہماری ایک بہن ہے، اس بہن نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے اور ان کی بزرگیت کے کچھ واقعات بیان کیے جائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات بیان کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو علم، جو تقوی، جو پرہیزگاری اور جو بزرگیت عطا فرمائی تھی، وہ یقیناً اپنی مثال آپ ہے۔ جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد جو پہلے 2 سال ہوتے ہیں، جس زمانے کے اندر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، فیڈ کرتا ہے، اس زمانے کے اندر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں صبح صادق کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں کبھی دودھ نہیں پیا، یعنی روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت ظاہر ہوئی۔ اور جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام عطا فرمایا، علم، زہد و تقوی، پرہیزگاری کا مجسم بنا دیا، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے سامنے ایک نور ظاہر ہوا، جس نور سے پورا آسمان منور ہو گیا، اور ایک آواز آئی اور آواز کے اندر یہ کہا گیا کہ اے عبدالقادر، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، اور ہم نے تمہیں شرعی احکام سے بری کر دیا ہے۔ اب تم چاہو تو روزے رکھ لو، چاہو تو نماز پڑھ لو، چاہو تو حج کر لو، چاہو تو زکوٰۃ دے لو، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے ضروری نہیں ہیں۔ تم نے اتنی عبادتیں کی ہیں، تم نے اتنی ریاضتیں کی ہیں کہ اللہ تم سے خوش ہو چکا ہے، اب اس نے تمہیں شریعت کے تمام احکام سے بری کر دیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے الفاظ پڑھے اور کہا کہ تو شیطان ہے، تو مردود ہے، تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو احکام شرعیہ سے اور شرعی احکام سے بری نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول پڑھی تو فوراً وہ نور ختم ہو گیا، اور فوراً ایک اور آواز آئی۔ اس آواز کے اندر یہ کہا گیا کہ اے عبدالقادر، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، ورنہ اس چال کے ذریعے سے، اس تدبیر کے ذریعے سے، اس حربے کے ذریعے سے میں نے 70 بزرگوں کو گمراہ کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوبارہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور کہا کہ اے مردود، پھر مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ میں تیری چال سے اپنے علم کے ذریعے سے نہیں بچا ہوں، میں تیری چال سے اللہ کے فضل کے ذریعے سے بچا ہوں۔ اگر اللہ کا فضل مجھ پر نہ ہوتا تو میں کبھی تیری سازش کو سمجھ نہ پاتا۔ اللہ کا فضل مجھ پر ہوا، اس لیے میں تیری سازش کو سمجھ گیا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 طریقے سے گمراہ کرنا چاہا۔ پہلا جو طریقہ تھا وہ بھی بڑا سخت ترین طریقہ تھا، اور دوسرا جو طریقہ تھا وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا، کیونکہ ہر عالم، ہر محدث، ہر فقیہ، ہر مفسر اس چال کے اندر آ سکتا ہے کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ میں جو گناہوں سے بچ رہا ہوں اور مجھے جو شریعت، میں جو شیطان سے دور ہو رہا ہوں، یہ اپنے علم کے ذریعے سے دور ہو رہا ہوں۔ لیکن حضرت شیخ پہچان گئے کہ یہ شیطان کی چال ہے، میں اپنے علم کے ذریعے سے دور نہیں ہو رہا ہوں، میں اپنے علم کے ذریعے سے ان سازشوں کو نہیں سمجھ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے فضل سے میں ان سازشوں کو سمجھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، ہمارا علم ہمیں گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت، آپ نے شیطان کی چال کو کیسے سمجھا؟ آپ کیسے سمجھ گئے کہ شیطان جو ہے وہ چال چل رہا ہے، اور شیطان جو ہے وہ تدبیر کر رہا ہے اور حربہ استعمال کر رہا ہے؟
تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کے سب سے زیادہ مقرب اگر کوئی بندے ہیں تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی بندے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ زاہد شب زندہ دار اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام سے بری نہیں کیا، تو مجھ جیسے حقیر اور فقیر کو اللہ تعالیٰ کیسے احکام شرعیہ سے بری کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو، ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور آپ کے حالات کو پڑھنا چاہیے اور ان کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔